السلام علیکم ویورز۔ جب بات ناقابل تصور دولت کی ہو تو آپ کے دماغ میں ایلون مسک یا جیف بیزوس کا نام آئے گا، لیکن روئے زمین پر ایک ایسا بھی شخص گزرا ہے جس کی دولت کے آگے ایلون مسک یا جیف بیزوس بھی بھکاری نظر آئیں گے۔ یہ شخص مالی کا موسیٰ اول المعروف مانسا موسیٰ تھا۔ مانسا کا مطلب بادشاہ، اور وہ 14ویں صدی میں قدیم مغربی افریقی سلطنت مالی پر حکومت کرتا رہا۔ معروف میگزین منا نے موسیٰ مانسا کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ٹمبکٹو کے فرمانروا تھے۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ اس کا اصلی نام موسیٰ کیٹا اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ مانسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ مغربی افریقہ کے حال ہی میں شروع ہونے والی BBC پنجن سروس کے مطابق موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج کے موریطانیہ، سینیگال، گیمابیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے، جن کی دولت کا تخمینہ 106 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ مانسا موسیٰ کے پاس جیف بیزوس سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ اگر افراط و زر کو خاطر میں نہ لایا جائے تو اس وقت جیف بیزوس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن افراط زر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی مانسا موسیٰ کی دولت تاریخ کے کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے۔ دولت مندوں کا موازنہ کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روتھ چائلڈ خاندان کے پاس 350 ارب امریکی ڈالر دولت تھی، جبکہ جان ڈی راک فیلر کے پاس 340 ارب ڈالر دولت تھی۔ مانسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی اس کا دورہ حج ہے۔ یہ سن 1324 کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں مانسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مانسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مانسا موسیٰ کے کارواں میں 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کی ذاتی پیروکار تھے۔ مانسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چلتا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑی تھی۔ مانسا کے قافلے کے یہ پیشرو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اس کارواں میں 80 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ بھی تھا، جس پر 136 کلو سونا لدا تھا۔ مانسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ مانسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچے، اور یورپ سے لوگ ان کے یہاں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس دولت کتنی ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ جب مانسا موسیٰ کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو پھر مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے ایٹلس میں شامل کیا گیا، جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا۔ قاہرہ میں اپنے قیام کے دوران مانسا موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے سونے کے عوض بہت خرچ کیا، اور اگلے کئی سالوں کے لیے مصر میں سونے کی قیمت گر گئی۔ اس سفر کے دوران موسیٰ نے جو شہرت پیدا کی، اس کا اثر کئی دہائیوں حتیٰ کہ صدیوں تک رہا۔ ایک ہسپانوی نقشہ تھا۔ ایک نقشہ مانسا موسیٰ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں مغربی افریقہ اور مانسا موسیٰ کی ایک تصویر شامل تھی، جس کے ایک ہاتھ میں سنہری عصا تھا اور وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے میں
سونے کی ڈلی۔ اگرچہ بادشاہ کا انتقال 1337 میں ہوا، لیکن پرانی دنیا کے لوگوں نے اسے صدیوں تک ناقابل تصور دولت کا نشان بنا دیا۔ یہ تھی انسانی تاریخ کے سب سے دولت مند شخص کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔